إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. محترم حضرات، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا مالک ہے، نگران ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ حضرات کے سامنے اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت میں سمجھا مناسب کہ آپ کے سامنے گفتگو کروں، وہ موضوع ہے اسلام میں سودی نظام کی مذمت اور اس کی مروجہ صورتیں اور اس کی جو شکلیں ہیں، اس کے تعلق سے اس مختصر وقت میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو بنیادی باتیں ہیں، کیونکہ یہ موضوع بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ اس مختصر وقت میں پوری موضوع کو احاطہ کرنا یا بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو لہذا میں کچھ اصول کی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ ان اصول کی روشنی میں آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں میں سود ہے، ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے، ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بعد ہمارے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی درست ہونا بہت ضروری ہے۔
تو ابھی آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو سودی نظام تھا وہ کیسا نظام تھا، اور ابھی پرزینٹ میں ابھی کے حالات میں جہاں پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ابھی کا نظام اور ابھی کا سسٹم کیسا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ کے سامنے ایک مقارنہ جسے کہا جاتا ہے اس کو بتاؤں گا، اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک دو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی باتوں ختم کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اسلام جو نظام ہے اسلام کا، یہ اسلامی شریعت جو ہے، یہ شریعت عام طور پر بنیادی طور پر پانچ چیزوں کو بنیادی طور پر تحفظ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، یہ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ دین ہے، جس دین کے اندر بندوں کی ہر ضرورت کا خیال کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم اپنے بندوں کو نہیں دیا جس کے ذریعے سے کہ بندوں کا نقصان ہو یا کسی بھی تکلیف کا بندوں کو سامنا کرنا پڑے۔ تو ہماری شریعت یعنی اسلامی شریعت جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، بنیادی طور پر پانچ چیزوں کو تحفظ عطا کرتا ہے، اور ان پانچ چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کی شریعت حفاظت کرتا ہے وہ ہمارے دین کی حفاظت کرنا ہم کو سکھاتا ہے۔ دین کی حفاظت، ایمان و عقیدے کی حفاظت۔ دوسری چیز ہے جان کی حفاظت۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی تعلیمات دی گئی، انسان کے احترام اور جان کی حفاظت کے تعلق سے کتنی باتیں کہی گئی۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے مال، انسان کا مال، اس کی حفاظت اور اس کے تحفظ کے لیے شریعت نے کتنے ایسے قوانین بنائے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے انسان کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے شریعت نے کتنی ساری تعلیمات ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے انسان کی عقل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جس میں سے مجھے آپ کے سامنے جو بات کرنا ہے وہ مال کے تعلق سے۔ میرے بھائیو، اسلام نے سود کی بڑی مذمت بیان کی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت اور اس کی سزا اور اس کے تعلق سے مختلف وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے باقاعدہ طور پر مدینے کے اندر اور مکے کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر یہ یہودیوں نے لوگوں کو سود کے ایسے نظام میں پھنسا کر کے رکھا تھا جس کا تذکرہ سن کر کے انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے آ کر کے انسانوں کو آزاد کروایا اس سودی نظام سے، اس انٹرسٹ سے، اس سود سے انسان کو آزاد کرایا اور انسان کو آزادی کے ساتھ زندگی جینے کا حق دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس معاملے میں جتنے بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں، چاہے کاتب ہوں و شاہد ہوں و آکل ہوں، جتنے لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے تعلق سے وٹنس بننے والا، سودی کاروبار لکھنے والا، ان سارے لوگوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان تمام لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی۔ اس سے بڑھ کر کے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کیا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تمہارا جو اصل مال ہے اس مال کو لے لو اور بقیہ سود کو تم چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ لوگوں، سودی نظام کا میں خاتمہ کرتا ہوں اور سودی نظام کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں آج کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر کہ سودی نظام کے ساری شکلوں کو میں ختم کرتا ہوں اور اپنے گھر سے میں اس کی شروعات کرتا ہوں۔ لہذا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا جو سودی پیسہ یا سودی چیز جو آنے تھا، آپ نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو میں معاف کراتا ہوں۔ تو
تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ احادیث میں کتنی ایسی احادیث ہے جس میں اس کی سنگینیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسے سود خوروں کے لیے خصوصی قسم کے عذابات اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے بعد اگر سود سے نہیں توبہ کرتا ہے, سودی نظام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے, انٹرسٹ سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گویا وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ اور اس کے رسول سے گویا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے کہ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. اور کوئی اللہ سے لڑے یا اللہ سے چیلنج کرے کھلے طور پہ, وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں اس کی مذمت کے تعلق سے. اب اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام میں مال کو تحفظ عطا کیا گیا ہے, اس کی حفاظت کی مختلف قسم کی شکلیں شریعت نے بیان فرمائی ہے. لہذا آپ دیکھیے چوری کرنا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے, اسی طرح سے جھوٹ بولنا حرام ہے. یعنی ان راستوں سے, چوری کے ذریعے سے, ڈاکہ زنی کے ذریعے سے یا دھوکہ دہی کے ذریعے سے یا جھوٹ کے ذریعے سے, ان چیزوں کو شریعت نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ کسی کا مال ناحق طریقے سے قبضہ کر سکتا ہے. ناحق طریقے سے لوگ کیا ہے, لوگوں کا مال لے سکتے ہیں یا لوٹ سکتے ہیں, اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اب انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو, ایک فرد کا معاملہ ہو یا پورے معاشرے کا مسئلہ ہو, آپ کو معلوم ہونی چاہیے میرے بھائیوں کہ باقاعدہ طور پر معیشت کی جو نظام کے اندر کوئی تباہی یا کوئی پریشانی لاحق ہو, شریعت نے اس کے سد باب کے لیے اس طرح کے احکامات ہمارے درمیان بیان فرمائے. اس لیے شریعت نے ہمارے درمیان کیا ہے, یہ احکامات شریعت نے ہمارے درمیان بیان فرمائے. چاہے ایک فرد کا مال ہو یا پوری قوم کا مال ہو یا پورے سماج کا مال ہو, ان تمام کے لیے شریعت نے یہ احکامات دیے ہیں کہ ناحق طریقے سے کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالا جائے, ناحق طریقے سے کسی کے مال پر نہ قبضہ کیا جائے. شریعت نے اس بات کو ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر اتارا ہے. اس لیے زمانے جاہلیت کے اندر جو سودی نظام تھا وہ کیسا تھا؟ سودی نظام زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح سے تھا جس کے تعلق سے حضرت زید بن اسلم امام مالک, یعنی امام مالک کی جو صحیح موطا ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے, بیان کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو سود کا نظام تھا وہ کیسا نظام تھا. پہلی بات سمجھنے کے لیے اس بات کو آپ سمجھیں. اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر نظام یہ تھا کہ ایک آدمی کسی کو قرض دیتا, ایک آدمی کسی کو قرض دیتا. مثال کے طور پر 1000 روپے آپ نے کسی کو قرض دیا, اور 1000 روپے دینے کے بعد وہ ایک ٹائم یا ایک وقت متعین کرتا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد مجھے لوٹانا, یا 10 دن کے بعد لوٹانا, یا 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد لوٹانا. اس وقت پر وہ آدمی اس کو وصول کرنے کے لیے جاتا. اگر سامنے والا اس کا وہ اصل رقم یا جسے راس المال یا کیپٹل کہا جاتا ہے وہ اگر اس کو ادا نہ کرتا تو سامنے والا جس نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ یہ کہتا کہ اس کے اوپر 100 روپیہ تمہارا سود ہوگا, 100 روپیہ تمہارا سود ہوگا, کیونکہ اس نے اس کو پیسہ نہیں واپس کیا, اس کا اصل پیسہ جو قرض لیا تھا نہیں واپس کیا. تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ بھائی اب تمہارے اوپر سود ہوگا. پھر اب طے متعین ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد تم 1000 روپیہ جو تمہارا میرے پاس تھا یہ 100 روپیہ ایکسٹرا اس کا سود, اور آنے والے مہینے میں تم 1100 روپیہ کا مجھے سود دینا. یعنی کیا ہو گیا, مال کے اوپر سود آ گیا. پھر 1 مہینے کے بعد وہ شخص اگر اس کے پاس جاتا اور اگر اس وقت بھی اگر وہ مال اس کو نہیں لوٹا پاتا تو وہ شخص کیا کہتا اس کو کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اب آنے والے مہینے میں تم 200 روپیہ ایکسٹرا جو تمہارے اوپر سود لگا ہے اس کا بھی مجھے چارج چاہیے, اصل مال کا بھی اور ایکسٹرا جو چارج ہے یہ بھی تمہارے اوپر ہے. شریعت نے, اسلام نے آ کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سود میں بڑھوتری کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے، یعنی مرکب سود جسے کہا جاتی ہے، یعنی ایک پہلا سود اس کے اوپر لگا پھر دوسرا لگا، یعنی یہ دونوں کی دونوں صورتیں، ساری کی ساری صورتیں کیا ہو گئی تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ان صورتوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے سود کو کیوں حرام کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے بھائیو، سب سے بڑی حکمت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے سودی نظام کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ دیکھو میرے بھائی، تجارت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیسہ پورے معاشرے میں لوگوں کے درمیان روٹیشن ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ جاتا ہے، ہاتھ بدلتا ہے۔ وہ پیسہ روٹیشن ہونے کی صورت میں اس تجارت کے اندر بڑھوتری ہوتا ہے اس پیسے کے اندر، اور سودی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پورا نظام جو ہے پیسے کا آہستہ آہستہ معاشرے کے خاص قسم کے خاص طبقہ کے لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کے وہ پیسہ جم جاتا ہے۔ وہ پیسہ کیا ہو جاتا ہے؟ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، اور تجارت کے اندر کیا ہے؟ روٹیشن ہوتا ہے پیسے کا۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ تجارت کے اندر باقاعدہ طور پر کیا ہو، تجارت کے ذریعے سے کیا ہو، معیشت کا نظام درست ہو، تجارت کے ذریعے سے تمہاری جو ہے کاروبار کے اندر جو ہے یہ نظام تمہارا بہتری ہو، اور پورے سماج کا پیسہ خاص لوگوں کے ہاتھ میں جا کر کے جمع نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے تنگ دستی، معیشت کی تباہی اور بربادی، لوگوں کی پریشانی، ان تمام چیزوں کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے یہودیوں نے، بہت سارے مشرکین مکہ نے اس آیت کے اوپر، اس بات کے اوپر اعتراض کیا یہ کہ بھائی تجارت میں بھی فائدہ ہے لوگوں کا اور سود کے اندر بھی فائدہ ہے لوگوں کا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کیوں سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی دیا گیا کہ سود ہی ہوتا ہے، تجارت ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی شکلیں جو بھی ہو جائے، تجارت کے اندر اس کا فائدہ اپنی جگہ پر حقیقت اس کا مسلم ہے، اور سود اس کے نقصانات کیا ہے، اس کے فائدے پر کیا ہے، غالب ہے اس کے نقصانات۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اس بات کو شریعت نے واضح طور پر، اعلانیہ طور پر شریعت نے اس بات کو بیان کر دیا۔ میرے بھائیو، سمجھ رہا اس بات کو؟ تو لہذا سودی نظام کے ذریعے سے آدمی کے اندر جو تباہی، معاشی اعتبار سے معاشی بحران جو آتا ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس زمانے کے اندر بھی سب سے زیادہ یہ یہودی قوم لوگوں کو سودی نظام کے اندر پھنسا کر کے رکھے ہوئے تھے، اور آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر دنیا کے لوگوں کو سودی نظام کے اندر اگر اپنے چنگل میں پھنسا کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہودی قوم ہے، یہودی قوم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کے خاتمے کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، اور اس کی تفصیلات کے لیے آپ سورہ بقرہ کی آیت 287 یا 289 آیت جو ہے یہاں سے آپ پڑھ کر کے آپ دیکھیے، آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہے، آپ کو اس کی حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے بھائیو، قرض کے اندر آدمی تھوڑا بھی منفعت اگر رکھتا ہے تو منفعت کی صورت میں وہ سارا کا سارا سمجھی ربا کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آج ہمارے اور آپ کے سماج میں جو سودی نظام ہے، اس کے لیے یہ مثال اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس جا کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ 1000 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، میں 1000 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں، لیکن جب تم مجھے لوٹاؤ گے تو مجھے کچھ فائدے کے ساتھ مجھے دے دینا، یہ بھی سود ہے۔ یا آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی آدمی کی ضرورت پر، دیکھو بھائی ضرورت پر تم یہ رکھ لو، لیکن جب تم لوٹاؤ گے تو کچھ مجھے فائدے کے ساتھ مجھے دے دینا، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود کی شکل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقبات کے اندر اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک شخص کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرض دیا ایک مرتبہ،
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह उस शख्स के घर वक्त मुअय्यदा पर, वक्त होने पर कर्ज लेने के लिए गए। सख्त धूप था, धूप का वक्त था, गर्मी की शिद्दत थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह उसके घर के बाहर उसे आवाज़ लगा रहे थे। सख्त धूप था, गर्मी था। शख्स अंदर से बाहर आया और उसने कहा कि इमाम साहब, अगर आप मेरे घर के छत के साए में खड़े हो जाते तो कितना अच्छा होता, ये धूप की शिद्दत में आप खड़े हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे छत के नीचे खड़ा नहीं हो सकता हूँ जब तक तुम मुझे मेरा कर्ज अदा ना कर दो। क्यों? इसलिए कि कर्ज की मनफात में, यानी उसके बेनिफिट या उसके फ़ायदे में ये चीज़ शामिल ना हो जाए। और ये चीज़ क्या है? सूद है। कर्ज के बदले में किसी भी तरह का फ़ायदा लेना, सामने वाले से किसी भी तरह का बेनिफिट लेना, शरीयत कहती है कि ये रिबा है, ये सूद है। तो देखिए यानी अल्लाह के बंदे जो है कहाँ तक, किस हद तक जो है अपने आप को बचाया करते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मुझसे एक शख्स ने 20 दिनार कर्ज लिया है, और वो शख्स क्या है? मछली पकड़ने वाला है। जब से उसने मुझसे कर्ज लिया है वो क्या करता है कि हमेशा मुझे एक मछली गिफ्ट यानी हदिये के तौर पर ला करके देता है। हज़रत अब्बास के पास आकर के उस शख्स ने कहा कि मैं उस मछली को जो मुझे हदिया में देता है, मैं उसे खाता नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे बाज़ार में ले करके मैं बेच देता हूँ, फ़रोख्त कर देता हूँ। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि अब तक तुमने कितने पैसे उससे बेच करके कमाए हैं? तो उसने कहा कि मैंने अब तक तकरीबन 13 दिरहम जो है मैं उससे कमा चुका हूँ, या 13 दिनार जो है मैं उससे कमा चुका हूँ। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स से कहा कि तुमने अब तक जो 13 दिरहम या दीनार जो तुम ले चुके हो, अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिरहम या दीनार तुमको लेने का हक है, क्योंकि कर्ज की वजह से उसने तुम्हें हदिया दिया है, और इस बुनियाद पर अगर तुम उससे फ़ायदा उठाते हो तो यही सूद की शक्ल है। समझ रहे मेरे भाइयों? लिहाजा आज ये सारी की सारी शक्लें हमारे सामने और आपके सामने क्या है? बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आदाब हमको और आपको बतलाए हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़तु बिल-फ़िज़्ज़ा वल-बुर्रु बिल-बुर्रा अस-सईरु बिस-सईर वत-तमरु बित-तमर वल-मिल्हु बिल-मिल्ह मसलन बिमसलिन सवाइन बिसवाइन यदम बियदिन। सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है। बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सोना को सोने के बदले, यानी गोल्ड को गोल्ड के बदले, सिल्वर यानी चांदी को चांदी के बदले, गेहूं को गेहूं के बदले, और इसी तरह से तमर खजूर को खजूर के बदले, और नमक को नमक के बदले, बिल्कुल बराबर बराबर इस मामले में लेन देन करना। अगर आप इन चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, नमक के बदले नमक तो बराबर, गोल्ड के बदले गोल्ड, अगर आप लेन देन कर रहे हैं इस मामले में तो बराबर सराबर होना चाहिए। इसके अंदर एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। मिसाल के तौर पर एक सोना जो पुराना है और एक सोना जो अभी नया है, नया और पुराना होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी सोने के बदले सोना दे रहा है किसी को, या सोने के बदले सोना, गोल्ड के बदले गोल्ड ले रहा है, तो बराबर सराबर लेना होगा उसके उस मामले के अंदर। उसमें कुछ कमी बेशी नहीं किया जा सकता है। अगर कमी बेशी एक ही जिन्स की चीज़ों में किया जाए तो यही सूद है, यही रिबा है, यही इंटरेस्ट है, ये हराम है। शरीयत ने इसको हराम करार दिया। अगर जिन्स बदल जाए तो वहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये कहे कि भाई ये पुराना सोना है, इसका वैल्यू कम है, और नया सोना है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैं आपको इसके बदले में कम सोना दूंगा, आपको इसके बदले में मुझे ज़्यादा सोना देना होगा। ये बिल्कुल शरई एतबार से नाजायज़ है, हराम है। यानी आप मिसाल के तौर पर आप चावल या गेहूं का एक्सचेंज कर रहे हैं, आपके पास पुराना गेहूं था, मार्केट में नया आया, तो कोई आदमी कहे कि भाई नया गेहूं मैं कम दूंगा, पुराना गेहूं मैं आपसे ज़्यादा लूँगा, बदला करने की वजह से, शरीयत कहती है हराम है। नया रहने दो, पुराना रहने दो। खजूर है मिसाल के तौर पर, चाहे वो अजवा खजूर हो, चाहे हाई क्वालिटी का खजूर हो या रद्दी दर्जे का खजूर हो, आप खजूर से खजूर एक्सचेंज कर रहे हैं, आप किसी भी क्वालिटी का खजूर हो, आपको बराबर 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 सराबर आपको देना होगा।
اس میں اس جنس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ ربا ہے, یہ سود کے. ہاں اگر جنس بدل جاتا ہے, آئٹم بدل جاتا ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ کمی بیشی کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ گیہوں کے بدلے کھجور لے رہے ہیں, آپ نے 1 کلو گیہوں دیا, آپ 2 کلو کھجور لے رہے ہیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے 1 کلو کھجور دیا, 2 کلو نمک لینا چاہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے آدھا کے جو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ نے ½ kg گولڈ دیا اور آپ اس کے بدلے 3 kg سلور چاندی لے رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ جنس بدلنے کی صورت میں کمی بیشی کرنا یدم بیدم یہاں تک جائز ہے, لیکن ایک ہی جنس کی چیز میں آپ کو بالکل برابری سرابری کرنا ہوگا. یدم بیدم, ایک ہاتھ سے دو اور ایک ہاتھ سے لو, ایسی صورت میں شریعت نے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے تعلیمات رکھی ہے. میرے بھائیو, اب شریعت کی ہمارے سامنے یہ بھی تعلیمات ہے کہ جو کرنسی ہوتے ہیں, کسی بھی ملک کے کرنسی باقاعدہ اس کا اپنا ایک ویلو ہے. باقاعدہ طور پر ہر ملک کی کرنسی کیا ہے, اپنی جگہ پر ایک ویلو ہے. آپ مثال کے طور پر اپنے ملک کا جو روپیہ ہے, چاہے ریال ہو چاہے ڈالر ہو, اگر آپ اسی جنس کی چیزوں سے اگر آپ کوئی چیز کیا کر رہے ہیں, ایکسچینج کر رہے ہیں, ڈالر کو ڈالر ہی میں آپ کیا کر رہے ہیں, چینج کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں برابر سرابر کرنا ہوگا آپ کو. روپیہ اگر چینج کر, روپیہ کے بدلے روپیہ دے رہے ہیں, برابر برابر دینا ہوگا آپ کو. اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے. شریعت نے اس معاملے میں کہا کہ برابر سرابر, یہاں تک جو کرنسی کا معاملہ ہو, چاہے کرنسی کی جو بھی صورت ہو, ہاں اگر وہاں پر چینج ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر کمی بیشی کی صورت میں درستگی ہوگی, لیکن ایک ہی جنس کی صورت میں یہ صورت کیا ہے, سود کی صورت ہے, سود کا نظام ہے. میرے بھائیو, اسی طرح سے آج ہمارے سماج کے اندر جو سود کی بہت ساری جو نظام ہمارے اور آپ کے درمیان جو پھیلا ہوا ہے, اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ فائننس. جیسے کہ آج ہم کیا ہے, EMI پر بہت ساری چیزیں ہم لیتے ہیں. اس کی کیا جواز ہے, قسطوں پر جو ہم لیتے ہیں. تو دیکھیے, قسطوں پر کسی سامان کا لینا, قسطوں پر کوئی سامان خریدنا, اس بات میں راجح قول کے مطابق علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لے سکتا ہے قسطوں پر. لیکن آج ہمارے ملک کی جو حالت ہے, ہم چاہے یعنی کسی بھی الیکٹرانک سامان لینے جائیں یا کوئی اور چیز لینے کے لیے جائیں بازار اور مارکیٹوں میں, تو کیا ہوتا, لین دین 2 آدمی کے درمیان صرف نہیں ہوتا, بلکہ وہاں پہ تیسرا آدمی آتا ہے. تیسرا کون آتا ہے, کمپنی آتی ہے. کمپنی آتی ہے, جیسے بجاج یا دوسری HDF یا دوسری اور بھی کوئی بھی بینک کمپنی جو بھی آتی ہو, تو وہ بیکار میں نہیں آتی ہے, بلکہ وہ اپنا فائدہ لینے کے لیے آتی ہے. تو ایسی صورت میں جو وہاں پر سود داخل ہوتا ہے, ایسی صورت میں ایسے EMI کو یعنی جو لیتے ہیں قسطوں پر, جس کے اندر سودی چیز داخل ہوتی ہے, اہل علم نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پہ حرام ہے اور شرعاً یہ درست نہیں ہے. صرف 2 آدمی کے درمیان ان تمام چیزوں سے پاک ہو کر کے اس کے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس میں لینا راجح قول کے مطابق درست ہے. لیکن یہاں پر جو بینک داخل ہو کر کے جو چارجز ڈالتی ہے, آپ باقاعدہ پیپروں کے اوپر جو سائن کرتے ہیں, سگنیچر کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی صورت میں شریعت نے کہا کہ بالکل حرام ہے. اسی طرح سے فکس ڈپوزٹ, آپ کہیں پر کیا کرتے ہیں, 5 لاکھ یا 10 لاکھ فکس کرتے ہیں, چاہے بزنس کے اندر یا بینک کے اندر, اس کے اوپر جو آپ بینیفٹ لے رہے ہیں فکس کر کے, شرعی اعتبار سے یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. یہ بھی ایک سود کی ایک صورت ہے جس سے ہم کو اور آپ کو باقاعدہ طور پر کیا ہونا چاہیے, بچنا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف سمجھیے حکومتی اسکیمیں ہوتی ہیں, امدادی حکومتی اسکیمیں. حکومتی اسکیم جس کے اندر ایک ایگزامپل کے طور پر میں دے رہا ہوں, میرا وقت مکمل ہونے کو ہے. فار ایگزامپل, آج کل بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گورنمنٹ کیا ہے کہ 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 2 لاکھ جو ہے پیدا ہونے کے بعد اس کا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے. اسکیم بالکل اس کے ذریعے سے عوام کی مدد کی جائے, بالکل درست ہے, لیکن اس کی صورت جو ہے وہ غلط ہے. شرعی اعتبار سے مدد ہونی چاہیے عوام کی. صورت کیا ہے کہ مثال کے طور پر بچی پیدا ہوتی ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ڈالتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, فکس کیا جاتا ہے. جب بچی 18 سال کی ہوگی, بالغ ہوگی, مکمل ہوگی, اس کے بعد سود کے ساتھ یہ پیسہ دیا جاتا ہے.
تو لہذا ایسی وجہ سے ان چیزوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہے بالکل انسان کے لیے سود کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں میرے بھائیو جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو باتیں بہت کچھ تھی لیکن بات مکمل نہیں ہوئی۔ ایک دو حل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی تجارت کو فروغ دے، کیونکہ آج کل جو بھی تجارتیں ہیں اس کی شریعت نے ہمت افزائی کی ہے۔ حلال تجارتوں کو فروغ دیا جائے، اس کو بڑھاوا دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بیت المال کا قیام کیا جائے، ہر محلے کے اندر ہر مسجد سے متعلق چھوٹا ہی رقم، چھوٹا ہی قرضہ صحیح، لیکن لوگوں کو اس کے ذریعے سے امداد کیا جائے اور اس کو ریٹرن کیا جائے۔ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 5,000 10,000 کے لیے مارواڑیوں کے پیچھے چکر کاٹتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اپنے گھر کے گولڈ کو، مختلف قسم کی چیزوں کو رکھتے ہیں۔ تو اسلامی بیت المال کا نظام قائم کیا جائے اپنے اپنے محلے کے اندر، جس کے ذریعے سے اس نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بغیر سود کے قرض دینے کو عام کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا، صلاحیت دیا ہے تو ضرورت مند کو دیں، اور لینے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس پیسے کو لے کر کے امانت داری کے ساتھ وہ واپس کریں۔ سمجھیے باقاعدہ طور پر آپ کو معلوم ہونی چاہیے قرض دینے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اور سامنے والا تنگی کی وجہ سے اس کو وقت پر واپس نہیں کر پاتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جس دن اس کا وقت تھا دینے کا اس دن وہ واپس نہیں کیا تو اس کے بعد سے اس کو اس پیسے پر اس کو اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، ڈبل اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ایک چیز یہ ہو گئی۔ اسی طرح سے اپنی ضرورتوں کو آپ محدود کرو۔ جو آدمی گھر میں ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم فلیٹ میں آئیں، جو فلیٹ میں وہ چاہتا ہے لگژری زندگی گزارے، جو چل کر آ رہا وہ سوچ رہا گاڑیوں میں آئے، جو گاڑیوں میں آ رہا تو ہائی فائی گاڑیوں میں آئے۔ تو اپنی ضرورتوں کو محدود کرو میرے بھائیوں۔ آج جو کار لون، ایجوکیشن لون، ہوم لون، فلاں جو مختلف قسم کے لون لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ یہ تمام چیزیں حرام ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا اپنی خواہشات کو کم کرو، اور زندگی کے اندر آپ کی کمائی کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں حلال صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ لے لو۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سود کے اندر آپ مبتلا کرو۔ سود سے بچنا بہتر ہے، لیکن آپ زکوٰۃ لے لو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ لوگوں کو کہو میری ضرورت ہے، مجھے زکوٰۃ دو۔ تو یہ کچھ مسائل تھے، انہی مسائل پر میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان نظام سے، اس بدتری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں کچھ دعا کی درخواست آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ ایک ہمارے مسجد کے مصلی جن کا نام جناب مشتاق، ان کے جو یعنی لیور پرابلم کافی دنوں سے چل رہا تھا، ان کا لیور کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے اور اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچی بہت ہی معصوم چھوٹی سی پیدا ہونے کے بعد سے اس کا ہاتھ ورک نہیں کر رہا، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت و قوت اللہ رب العالمین عطا کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر جمعہ کی طرح آج بھی آپ ہمارے مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر